الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، قرآن شریف کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی اور کائنات کے ہر انسان کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں اور ہر رنج و غم کا ایک واحد علاج بتلایا ہے۔ آج آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا محاسبہ کروں، اور اسی کے ساتھ پورے عالم اسلام پر ایک نظر دوڑائیے۔ ہر طرف سے یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ آج پوری دنیا میں بدتمیزی و بد اخلاقی، چوری و بدکاری، رشوت خوری و سود خوری اور قتل و غارت گیری کا پورا بازار گرم ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، عجیب عجیب مسائل ہیں، نہ معلوم انسان کیسے کیسے حالات سے دوچار ہے۔ جتنے سامان تعیش بڑھتے جا رہے ہیں اور جتنی انسان دنیاوی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے، اور جب سے یہ زمین و آسمان کے مابین اڑنے لگا ہے، اتنی ہی اس کی پریشانیاں اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ انسان کا جب چین و سکون برباد ہو جاتا ہے اور جب وہ اپنی حیات کے منتشر شیرازے کو حیران و سرگرداں سمیٹتا پھرنے لگتا ہے اور اس کو کوئی منزل نظر نہیں آتی، تو صرف قرآن حکیم ہی ایک ایسا رہبر ہے جو انسان کو اس کی بربادی کی وجہ بتا کر سیدھے راستے کی ترغیب دلاتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ نہ معلوم اللہ تعالی ہمارے کتنے ہی گناہوں کو اور کتنے ہی معاصی کو یوں ہی درگزر فرما دیتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی حساب لینے پر آ جائیں تو ہم پھر ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہیں اور ایک سانس بھی خدا کی کائنات میں لینے کے حقدار نہ ہوں۔ اللہ کی بے پناہ عنایات اور بے کراں فضل و رحمت ہے کہ وہ ہر طرح چھپاتا رہتا ہے۔ حاضرین گرامی، خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم جن حالات و مسائل کا شکار بنے ہوئے ہیں، یہ سب ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ورنہ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے پانی میں پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے، اگر کوئی پیاسا پانی پیے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے
کھانے میں بھوک مٹانے کی تاثیر رکھی ہے۔ اگر بھوکا کھانا کھائے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اس احکم الحاکمین نے اپنے احکام اور پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں تاثیر رکھی ہے۔ اگر کوئی مادیت پرست چیزوں کے پیچھے دوڑنے والا، اگر کوئی فسادات و حالات کا مارا ہوا احکام الہیہ اور رسول کی سنت پر عمل پیرا ہو جائے تو میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن اس کا گواہ اور رسول کی سیرت اس کا نمونہ، صحابہ کا عمل اس کا شاہد اور بزرگوں کی زندگی اس کی دلیل ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے دل کا ہر رنج و غم دور ہو جائے گا، فسادات اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، آفتیں اس سے منہ موڑ لیں گی اور ترقی اس کی غلام بن جائے گی اور رحمت الہیہ اس پر سایہ فگن ہو جائے گی۔ محترم حاضرین اور میرے دانشمند بزرگوں، اس لیے ضرورت ہے تقوی کی، اور جو شخص تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالی پھر قدم قدم پر اس کی مدد فرمائیں گے۔ قرآن حکیم کی اس آیت میں حکم ربی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ نے فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو میں تمہیں ہر تنگی سے بچا لوں گا اور روزی و رزق ایسی جگہ سے دوں گا کہ تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ معلوم ہوا اگر کوئی دل کا سکون چاہتا ہو اور فکر معاش جو کہ انسان کی سب سے بڑی الجھن اور کمزوری ہے، اس غم سے نجات پانا چاہتا ہو، اول اس کو چاہیے کہ وہ تقوی اختیار کرے، یعنی اس بات پر دل سے یقین کرے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کلمہ اپنے اندر وہ تاثیر رکھتا ہے۔ اگر 70 سال کا کافر، گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوا انسان اس کلمے کو سچے دل سے پڑھ لے تو اس کے 70 سال کے تمام گناہ فوراً ختم ہو جائیں گے اور وہ پھر سے گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تمام گناہوں کو اللہ پاک پل جھپکنے کے برابر میں معاف فرما دیں گے اور اللہ کی رحمت اس پر اس طرح سایہ فگن ہوگی کہ انوار و برکات اسے ڈھانپ لیں گے، اسے منزل کا پتہ مل جائے گا، اس کی زندگی کا مقصد حل ہو جائے گا، آخرت کے تمام بند دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اس حقیقت سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ آگ ایک ایسی چیز ہے، اگر کوئی 100 سال کا اس کا پجاری بھی آگ میں ہاتھ ڈال دے تو یقیناً وہ آگ اس کو جلا کر راکھ کر دے گی اور ذرہ برابر بھی اس کی پرواہ نہ کرے گی کہ وہ اس کا پجاری ہے اور دل سے اسے خدا مانتا ہے۔ مگر اس کلمہ توحید میں وہ وزن ہے، اگر خدا نخواستہ کچھ بھی عمل نہ کیا ہو تو بھی اللہ کی ذات سے امید اس کلمہ پڑھنے والے کو ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل کر دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے ساتھ ایک مرتبہ ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہ شمعون نامی ایک شخص آپ کے پڑوس میں رہتا تھا، آتش پرستی کرتے کرتے اس کو 70 سال گزر گئے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی
کہ وہ مرض الوفات میں مبتلا ہے۔ آپ تشریف لے گئے اور دیکھا کہ اس کا جسم آگ کے دھوئیں سے سیاہ پڑ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے شمعون، ساری عمر آتش پرستی میں گزار دی کہ سارا جسم بھی کالا پڑ گیا، اب تو ایمان لے آ، اب تو ایمان لے آ کہ اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کر کے آخرت کی ایسی زندگی دے دے گا جو تو نے سوچا بھی نہ ہو۔ شمعون کہنے لگا، اے حسن، مجھے اسلام قبول کرنے سے 3 چیزیں مانع بنی ہوئی ہیں۔ شمعون کہنے لگا، اے حسن، مجھے اسلام قبول کرنے سے 3 چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، 3 چیزیں روک رہی ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کیا؟ کہنے لگا کہ جب تم لوگوں کے عقائد میں دنیا کی محبت بری چیز ہے تو پھر تم اس کی جستجو و تلاش کے لیے کیوں مارے مارے پھرتے ہو؟ یہاں تک کہ جھوٹ اور چوری سے بھی گریز نہیں کرتے۔ دوم یہ کہ موت یقینی ہے، وہ آئے گی، پھر بھی اس کی تیاری نہیں کرتے۔ سوم یہ کہ تم اپنے قول کے مطابق جلوہ خداوندی کے دیدار کو بہت عمدہ چیز تصور کرتے ہو، تو پھر دنیا میں خدا کی منشا کے خلاف کام کیوں کرتے ہو؟ جواب میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو مسلمانوں کے افعال و کردار ہیں، ان سے مذہب کی سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن تم یہ بتاؤ کہ ساری عمر آگ کو پوجتے رہے، اس طرح وقت کو ضائع کر کے تمہیں اس کے صلے میں کیا ملا؟ مومن تو چاہے کچھ بھی ہو، کم از کم اللہ کے ایک ہونے کو تو دل سے تسلیم کرتا ہے، مگر تم نے 70 سال آگ کو پوجا ہے۔ اگر ہم دونوں آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو وہ ہم دونوں کو برابر جلائے گی، یا تو اس کا پجاری ہے، اس کا لحاظ کرے گی؟ اس کے بالمقابل میرے مولا میں وہ طاقت ہے، اگر وہ چاہے تو آگ مجھ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرما کر اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا اور کوئی اثر آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوا۔ شمعون نے اس کیفیت سے متاثر ہو کر عرض کیا کہ میں 70 سال سے آتش پرستی میں مبتلا ہوں، اب آخری وقت میں مسلمان ہو کر کیا ہوگا؟ لیکن جب آپ نے اصرار کیا تو کہنے لگا، اس شرط پر میں ایمان قبول کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے ایک عہد نامہ لکھ کر دیں کہ میرے مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالی مجھے تمام گناہوں سے نجات دے کر مغفرت کر دے گا۔ چنانچہ آپ نے
تقوی کا دوسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ خدا نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم کیا ان کو کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں 100% کامیابی کو تصور کرے۔ پھر دیکھو کس طرح خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے اور قدم قدم پر اس کی مددگار ہوتی ہے۔ اللہ تو بہت مہربان ہیں، لیکن انسان خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتا پھرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کب بندہ معافی مانگے، کب میں اس کو معاف کر کے دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی کے سامان کروں۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے احکام کی پابندی کرے گا، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرے گا، اور جن چیزوں سے منع کیا ان سے رک جائے گا، تو اللہ کی مدد غیب سے ان کے ساتھ ہوگی۔ تقوی کا تیسرا درجہ تقوی کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا بھی خیال یا محبت دل میں جگہ نہ بنائے۔ اس پر عمل ہونے کے ساتھ ساتھ اس نکتے پر بھی مضبوطی سے عمل کرے کہ خیال ہو تو صرف اللہ کا، محبت ہو تو صرف اللہ سے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماں سوا سے دل خالی ہو۔ ایک مرتبہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہوئے تھے اور محبت کی نظر سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ بچے نے سوال کیا، ابا جان میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے کہ دیکھو آج میرا بچہ کیا سوال پوچھتا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ بچے نے کہا ابا جان سچ بتائیے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا اس میں کیا شک ہے، گھر میں جب تک تمہیں نہیں دیکھ لیتا میرے دل کو چین نہیں ملتا۔ بچے نے پھر سوال کیا کہ اچھا ابا جان آپ اس سے بھی محبت کرتے ہیں جس نے مجھے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بچے نے کہا ابا جان مجھے حیرت ہے کہ ایک دل میں دو چیزوں کی محبت کیسے جمع ہو گئی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً بچے کو آغوش سے اتار دیا اور اللہ کے سامنے عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اتنا روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ محترم حضرات، اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ خدا کے سوا کسی کا خیال یا کسی کی محبت دل میں نہ ہو۔ یہ تقوی کا تیسرا اور اہم درجہ ہے۔ تقوی کے زینے کی سیڑھی پر پہنچ کر انسان خود میں ضم ہو جاتا ہے، اور پھر دنیا کی ساری مرغوبات اور طمع و حرص اس سے کوسوں دور، شیطانی اور ناپاک وسوسے اس کے پاس بھی نہیں پھٹکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ اچانک بہت زیادہ پیاس لگی، تو آپ نے ایک جگہ ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ آپ اس کے پاس تشریف لے گئے، آپ نے اس سے دودھ مانگا، مگر اس نے منع کر دیا کہ میں مالک نہیں، اور مالک کی اجازت کے بغیر مجھے اس میں خرچ کرنے کا حق نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس چرواہے کا یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے آزمائش کے طور پر اس سے کہا کہ آپ ایک بکری ہمیں ہمارے ہاتھ فروخت کر دو، ہم اس کا دودھ بھی پی لیں گے اور پھر اسے ذبح کر کے کھا بھی لیں گے۔ کہنے لگا مالک کی اجازت کے بغیر میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سوچ لے سمجھ لے، مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، اور پھر اچھی خاصی رقم آپ کی جیب میں چلی جائے گی
کہ آپ کا بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا اور ہمارا کام بھی چل جائے گا۔ چرواہے نے جواب دیا، اے اجنبی مسافر، اگر مالک ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو این اللہ این اللہ این اللہ، اللہ کہاں چلا جائے گا، اللہ کہاں چلا جائے گا، یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ حیرت انگیز جواب سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً جب تک اس امت میں ایسے متقی لوگ موجود ہیں تب تک یہ امت تباہ و برباد نہیں ہو سکتی۔ اللہم احفظنا من۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب تقوی کی حقیقت پوچھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگوں کا کبھی کانٹوں بھری وادی سے گزر ہوا ہے، کہ آپ لوگ کبھی کانٹوں والے راستے سے گزرے ہو؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پوچھا کہ تم اس وقت کیسے چلتے ہو؟ عرض کیا کہ ہر ممکن طریقے سے کانٹوں سے بچ کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اصل تقوی اسی کا نام ہے دوستو، تقوی انسان کی زندگی کا خلاصہ ہے۔ تقوی جہاں انسان کو ظاہر و باطن کی پاکیزگی دیتا ہے وہیں وہ ایک عبادت بھی ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قلیل تقوی بھی، تھوڑا تقوی بھی 1000 برس کے صوم و صلات سے افضل ہے، کیونکہ اعمال میں سب سے بہتر عمل فکر تقوی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں ہی کو فلاح و نجات کی خوشخبری دی ہے اور ان کو صالحین میں شمار کیا ہے۔ محترم حاضرین، آج سے عہد کیجئے ہم صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، کیونکہ وہی ہمارا کارساز ہے، وہی غیب سے روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور اعمال صالحہ کی ہدایت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا